حضرت علی علیہ السلام اور اسلام میں ہجری سال کا آغاز۔ ہجرت کے 17 سال تک مسلمانوں کی تاریخ میں کسی سن کا تصور نہیں تھا اور لوگ واقعات کا حساب عام الفیل سے لگاتے تھے۔ عام الفیل وہ سال تھا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج سے حملہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال بھی یہی ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں جب سلطنت اسلامی دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اور خط و کتابت اور سرکاری حکم ناموں کا سلسلہ شروع ہوا جن میں صرف مہینہ درج ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ کون سا خط اور حکم کس تاریخ کو جاری ہوا۔ لہٰذا حضرت عمر نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اس نشست میں مختلف بزرگ اصحاب کی جانب سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا کہ ایرانی سال کو اسلامی سال قرار دیا جائے، کسی نے کہا یہودیوں کا سن رائج کیا جائے، کچھ لوگ عام الفیل کے حق میں تھے۔ جب سب اپنی اپنی رائے دے چکے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو سال کا آغاز قرار دیا جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو تقریباً 17 برس گزر چکے ہیں، چنانچہ اس سال کو 17 ہجری قرار دیا گیا۔ البتہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ اور ذی الحجہ کو آخری ماہ قرار دینے میں سابقہ روش کو ملحوظ رکھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ مشورہ تاریخ اسلام کی بنیاد ہے اور قیامت تک ہر سال مسلمانوں کو حضرت علی علیہ السلام کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہاتھی کا وزن معلوم کرنا۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ہاتھی کا وزن کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے؟ عرض کیا، اب تو میں مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی کو طلب کیا، اس پر ہاتھی کو سوار کیا، جہاں تک کشتی پانی میں ڈوبی تھی وہاں تک کشتی پر نشان لگا دیا تھا، پھر ہاتھی کو کشتی سے اتار کر کنارے لے آئے۔ اس کے بعد کشتی میں لکڑیاں رکھنی شروع کر دیں اور اس حد تک کشتی پر لکڑیاں رکھی گئی کہ نشان تک کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لکڑیوں کو وزن کر لو، جو وزن ان لکڑیوں کا ہوگا وہ ہاتھی کا وزن ہوگا۔ اس طرح ہاتھی کے وزن کا آسان طریقہ سامنے آ گیا۔ آسمان کی مسافت۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ نیلگوں آسمان ہم سے کس قدر فاصلے پر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، نظرۃ واحدہ، یعنی ایک حد نظر ہے۔ دراصل سائنسی لحاظ سے بھی خلائی ذرات تک پہنچ کر ہماری نظریں رک جاتی ہیں۔ اگر ہم ان خلائی ذرات سے اوپر جائیں تو مسافت ایک اور حد پر جا کے رکے گی، جسے ہم دوسرا آسمان کہہ سکتے ہیں۔ سورج کی جسامت۔ ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے سورج کی جسامت دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، 909 فرسخ ہے، جبکہ ایک فرسخ 3 شرعی میل کے برابر ہوتا ہے اور ایک شرعی میل تقریباً 2000 گز کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سورج کی جسامت بنتی ہے 27,61,364 میل۔ سائنسدانوں کے فاصلے اور پیمائش میں فرق ہو سکتا ہے، جو کہ 27 لاکھ میل بتاتے ہیں۔ انہوں نے میل اور پیمائش سے فاصلہ ناپنے کی کوشش کی ہے، لیکن مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے علم سے کتنا محکم جواب دیا ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ۔ ایک عرب نے جناب امیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرب کے ماحول میں اس بدو کو جو آسان جواب دیا وہ حیرت انگیز بھی ہے اور سہل ممتنع بھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اگر تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سورج کی طرف روانہ ہو جائے تو 500 برس میں سورج پر پہنچ جائے گا۔ ایک عرب گھوڑا 20 سے لے کر 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے، لہٰذا یہ فاصلہ 9 کروڑ میل کے قریب ہے، جو سائنسدانوں کے بیان کردہ مسافت کے اندازے کے قریب ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد کی تاریخ۔
ایک مرتبہ کچھ لوگ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے احرام مصر کی بنیاد کی تاریخ جاننا چاہتے تھے۔ اس پر جناب امیر علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا احرام پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے؟ کسی نے کہا ایک چیل کی تصویر ہے جس کے منہ میں کیکڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر نے برج سرطان میں تحویل کی تھی، اور ستارہ نصر 2000 برس میں ایک برج کو طے کرتا ہے، اور آج کل برج جدئی میں ہے۔ اس حساب سے 5000 برس ان کی تعمیر کو گزرے ہیں۔